اور شرکی ایکٹیویٹیز کریں گے تو پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں کو عید مبارک کے اوپر مبارکیں لینا اور ٹافیاں کھاتے وقت نا اسی وقت ہی ہالوئین اور کرسمس، ایسٹر، دیوالی، ہولی، یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی ٹائم ان کو کلیئر کر لینی چاہیے، پھر بعد میں ٹافی بھی لے کے کھا لینی چاہیے. تو پھر جب آپ بعد میں ان کو ٹافی نہیں دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ اس لیے نہیں دے رہے. اس کے بعد لیکن وہ ٹافی کھانے سے ان سے کہہ لیں کہ اس کے باوجود اگر آپ لے آئے ہیں تو آپ کی خواہش ہے تو ہم ضرور کھا لیتے ہیں، لیکن وہ کھانا حلال ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خنزیر پکا کے لے آئے تو آپ کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں خنزیر کھا لوں. خنزیر بسم اللہ کیا پورا قرآن بھی اس پہ پڑھ دیں اور آ بھی رہے گا. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنے سے وہ خنزیر حلال نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بدعقیدگیاں ہیں، برے اعمال ہیں، وہ بسم اللہ دروشی پڑھنے سے پاک نہیں ہوتے، برائی برائی رہے گی. ورنہ قرآن پڑھنے سے خنزیر کا گوشت تو پاک ہو جاتا نہیں ہوتا. کیسی پیاری بات آئی دماغ کے اندر. ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا اصول ہے. وہ غامدی صاحب ایک دفعہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ تقی عثمانی صاحب دیوبند کے مفتی اعظم، انہوں نے کہا جی ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، ان کے آگے سے جاننے والے بزرگ ہیں، انہوں نے خواب میں نبی اسلام کو دیکھا ہے، یہ چین ہے فلاں فلاں فلاں. اور انہوں نے کہا ہے پاکستان پہ برا وقت آنے والا ہے. پاکستان پہ اچھا وقت آیا کب ہے؟ ایک برا وقت گزرتا ہے اس سے اگلا برا وقت آ جاتا ہے. اچھا تو یہ کہانی ویسے ہی بک جاتی ہے. مننا گے تاں یہ اچھا وقت کو پریڈکشن کر کے دسو، برے وقت کی تو آپ مجھ سے لے لیں، مجھے تو ابھی بھی کوئی اچھا وقت نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی 5 سال گورنمنٹ کو پورے کرنے چاہیے. میں ہٹانے کے حق میں نہیں ہوں، 5 دفعہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، انشاءاللہ پھر وقت اچھا آئے گا. تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ نبی الاسلام نے خواب میں کہا کہ 70,000 دفعہ والشمس وضحاہا امت پڑھے تو مصیبت ٹل جائے گی. تو وہ غامدی صاحب سے کسی نے نا ٹی وی ٹاک شو میں سوال کیا کہ یہ اس طرح مفتی صاحب نے، تو غامدی صاحب کا آپ کو پتہ ہے ایک سٹائل ہے ان کا، میں مفتی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. جس کے بارے میں وہ یہ جملہ بول دیں نا کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی شامت آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا لیکن معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کی جو ریزنز ہیں وہ قرآن میں بیان کر دی ہیں. جب تک ان ریزنز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا نا وہ آفات ٹل نہیں سکتی. پھر انہوں نے سورۃ الانفال سے کہ پڑھی آیت کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. تو انہوں نے کہا جب تک ہم نے اپنی حالت خود نہ بدلی، یہ 70,000 دفعہ کیا 70 کروڑ دفعہ بھی آپ قرآن پاک پڑھ کے ختم دلواتے رہیں، آیت کریمہ پڑھتے رہیں، ریزن اپنی جگہ پہ رہے گی نا تو معاملہ اسی طرح غلط رہے گا. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کی وجہ سے زوال. ہمارے لوگوں نے سمجھا شاید ختم ہے قرآن کی وجہ سے، قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے. ڈاکٹر اقبال نے اسی کو شعر میں ٹرانسفر کیا نا، جواب شکوہ میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ اسی مسلم کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے. تو سر اس طرح مصیبتیں نہیں ٹلتی ہیں، اس طرح کبھی پرابلم حل نہیں ہوتے ہیں. نہ جنات کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ، نہ دم درو سے مسئلے حل ہوتے ہیں. سر یہ کبھی کسی بندے کا سر پھٹ جائے تو کوئی دنیا کا دم جو ہے وہ اس کا زخم صحیح کر سکتا ہے یا ٹانکا ہی لگانا پڑتا ہے؟ ٹانکا. جس بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے دنیا کا کوئی دم، کوئی پھوک اس کی ہڈی جوڑ سکتی ہے یا اس کے اوپر پلستر ہی کروانا پڑے گا؟ یہ سب کو ماشاءاللہ کلیئر ہے. اور باقی معاملات کے اندر آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ان ریزنز کو تلاش کریں، ان ایشوز کو ریزالو کریں، ان معاملات کو ایڈریس کریں جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلے خراب ہو رہے ہیں. تو جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت نہیں بدلنی ہے. اللہ کو کیا پرواہ ہے سر؟ بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ ایک دفعہ ابراہ کے لشکر کو اللہ نے کیا ہے، اس کے بعد یزید کے دور میں بھی خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، اللہ نے کچھ نہیں کیا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو ایشوز کی بنیاد میں جانا چاہیے. اور یہ کہنا نہیں فلاں بزرگ کو خواب ہے یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، سر یہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو اس کی ریزن ہے نا، آپ کی بزرگ کی اگر گاڑی پنکچر ہو جائے تو اسے کسی دربار پہ لے کے جائیں گے یا کسی پنکچر لگانے والے کے پاس؟ کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے بھی بڑھ کے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں، اور بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کے آغا خان لے جاتے ہیں، شفا انٹرنیشنل لے جاتے ہیں. وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا. ان کو کیوں نہیں کسی مزار پہ لے کے جاتے کہ روحانی آپریشن ہو جائے ان کا؟ اور روحانی آپریشن بھی یہ آپ کا بائی پاس ہی کرتے ہیں.
ختنہ نہیں کو بزرگ کر سکتا, میرا چیلنج ہے. ختنہ نظر آ جائے گا. میں نے بتایا نا فیصل آباد میں ایک بھائی تھا, وہ ایک بزرگ بڑا روحانی آپریشن کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے, وہ اٹھا کے بچہ اپنا لے گیا, ان کا تو بائی پاس کرتا ہے, وہ تو بہت بڑا یہ نہیں آپریشن ہے. بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چل کے پسلیوں کو 2 ٹکڑے کر کے پسلیاں یوں کر کے دل باہر نکال کے مشین پہ چڑھایا جاتا ہے, پھر بائی پاس کیا جاتا ہے. جو اتنا مشکل روحانی آپریشن کر لیتا ہے, تو ختنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک بلیڈ ہی مارنا ہے. انہوں نے کہا ختنہ کر رہے ہیں, خطرہ نہیں ہوتا, کیوں میری روزی تو مگر پہ گیا. کہانی ہے. وہ کتنے لوگ ہیں یار, ایک نہیں ہے, ہر گلی کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. تو میں وہ پھر اقرار الحسن کو کہوں گا ویل ڈن, مجاہد بندہ ہے. سید اقرار الحسن واقعی حسینی ہے, سید ہونے کا حق ادا کر رہا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہوگا جی.